الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نور آنکھوں میں تو چہرے پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. ہم گنہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز سے محبت سے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ایک بار پھر تمام احباب مل کر کوئی لفظ خاموش نہ رہ پڑے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. بعد از حمد و صلاۃ و سلام نہایت ہی واجب الاحترام دوستو
عزیزو بھائیو، اسلامی 11واں مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو آج سے انشاءاللہ العزیز سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل، آپ کے دعوت حق کی تبلیغ، اور پھر اس کے بعد اگلے جو جمعۃ المبارک کے ایام آئیں گے ان میں قربانی کی فضیلت اور دیگر جو موضوعات اس سے متعلق ہیں اس پر بیانات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں اور اس سے آگے کچھ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تذکرہ فرمایا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نمرود نے خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک ستارہ طلوع ہوا ہے، جس کی روشنی کے سامنے دیگر چیزوں کی روشنی ماند پڑ گئی۔ اس نے اپنے کاہنوں سے اور دیگر جو مشیر تھے خواب کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے اس کے خواب کی تعبیر کی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے دین کو ختم کرے گا۔ نمرود لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا کہتا تھا، اور اس دور میں بت پرستی عام تھی، لوگ ستاروں کو پوجتے تھے۔ جو ہی اس نے تعبیر سنی تو اعلان کر دیا جہاں لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور مرد حضرات کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں سے دور رہیں۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ جو بچہ آنے والا ہے وہ نہیں آ سکے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ میرا مالک جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ نمرود نے اپنی طاقت کو استعمال کیا کہ اس بچے کو دنیا میں آنے نہ دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ ثابت کر کے دکھایا جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، آپ کی عمر زیادہ بڑی نہیں تھی، اس وجہ سے کوئی یہ معلوم نہیں کر پاتا تھا کہ آپ حمل سے ہیں۔ جب آپ حاملہ ہوئی تو کاہنوں نے نمرود کو بتا دیا کہ وہ بچہ شکم مادر اپنی والدہ کے پیٹ میں آ چکا ہے، جلوہ گر ہو چکا ہے۔ سختی اور تیز کر دی گئی
کہ یہ بچہ دنیا میں آئے تو قتل کر دیا جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جب آپ کو محسوس ہوا کہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے تو آپ شہر سے دور اس تہہ خانے میں چلی گئی جو آپ کے والد نے پہلے ہی تیار کر رکھا تھا۔ یہ سوچ اللہ کی طرف سے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سوچ عطا فرمائی کہ شہر سے باہر ایک جگہ تیار کرنی ہے جہاں یہ بچہ جس کے قتل کرنے کے لیے نمرود نے بہت ساری کوششیں کر رکھی تھی، اللہ نے اپنی قدرت سے اسے کیسے محفوظ رکھا۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ آپ کو جب پتا چلا کہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے تو آپ شہر سے باہر اس تہہ خانے میں چلی گئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ وہاں سے واپس آ گئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس تہہ خانے میں موجود رہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ روزانہ آپ کے اس تہہ خانے میں آ کر آپ کو دودھ پلاتی۔ جب آپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتی تو کیا دیکھتی؟ آپ انگلی کا کنارہ چوس رہے ہیں اور اس انگلی کے کنارے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دودھ عطا کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ وہاں آپ 7 برس رہے، ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ آپ 13 برس رہے، ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ آپ وہاں پر 17 برس رہے، واللہ اعلم ورسولہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رات کو جب ایک ستارے کو دیکھا چمک رہا ہے، کیونکہ اس دور میں ستاروں کی لوگ پوجا کرتے تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس عمر سے تبلیغ دین کا آغاز کیا، اور تبلیغ دین کے آغاز کے جو الفاظ تھے، جو طریقہ کار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ ستارہ میرا رب ہے؟ جب وہ ستارہ صبح کو غائب ہوا تو آپ نے فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تبلیغ دین کا طریقہ دیکھیں، کیونکہ خالق مالک رب وہی ہوتا ہے جس پر زوال نہ ہو، جس پر خاتمہ نہ ہو، جس میں تغیر نہ ہو۔ ستارہ رات کو روشن ہوا، صبح کو غائب ہو گیا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں غائب ہونے والوں کو، ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب آپ نے اس شرک کا رد کیا تو چاند کی روشنی اس سے زیادہ ہے۔ جب چاند روشن ہوا
تو آپ نے فرمایا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، کہ اسے کہتے ہو یہ میرا رب ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ عطا کرتا تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ تو جو ستاروں کو اس زمانے میں پوچھتے تھے ان کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے گمراہ کہا۔ پتہ چلا جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت چھوڑ کر کسی اور کو سجدہ کرے وہ مومن نہیں ہے، وہ گمراہ ہے۔ اور لئن لم یہدنی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو ہدایت پر کہا۔ جب چاند غائب ہوا تو پھر بھی اسی طرح بات کی۔ اب ستاروں سے اور چاند سے روشنی زیادہ ہے سورج کی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج کو دیکھا فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربی هذا اکبر، جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا نا، فرمایا اس کے بارے میں کہتے ہو یہ میرا رب ہے؟ تو اس نے بھی شام میں ڈوبنا تھا، اس نے بھی غائب ہونا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کا بھی رد کیا۔ جو مشرکانہ وہاں طریقے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بچپن میں ان کا رد کیا۔ آج کے دور میں بچے کو سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے کہ بیٹا ہمارا رب اللہ ہے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ بتایا اور سکھایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی شان یہ ہے کہ رب انہیں سکھا کر دنیا میں بھیجتا ہے، وہ بچپن ہی سے دین کی تبلیغ شروع کر دیتے ہیں۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے شرک کا رد کیا، دلائل سے ثابت کیا کہ چاند ہمارا رب نہیں ہو سکتا، ستارے ہمارا رب نہیں ہو سکتے، سورج ہمارا رب نہیں ہو سکتا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب ثابت کیا تو میرے نبی نے رب کے خلیل نے واضح طور پر اس دور میں اعلان کیا جب شرک عام تھا اور پوری قوم شرک کے عذاب میں مبتلا تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بغیر ڈر کے، بغیر خوف کے اعلان کیا کہ میں اس رب کی عبادت کروں گا، میرا رب تو وہی ہے، میں اسے رب مانوں گا جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔ ایک بار پھر کہیں سبحان اللہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس دور میں جو اعلان کیا اللہ نے اسے بھی قرآن کا حصہ بنا دیا۔ میرے عزیز ساتھیو، کمزور کے سامنے تو سارے حق بول دیتے ہیں، مزہ تو تب ہے کہ سامنے سارے طاقتور ہوں، ادھر سے اکیلا کھڑے ہو کر حق بیان۔ جب پتا ہو کہ میرے حق بولنے پر مجھے سزا دی جائے گی، میرے حق بولنے پر مجھے راستے سے ہٹا دیا جائے گا، میرے حق بولنے پر سامنے والے سارے طاقتور ہیں، ان کے پاس اسباب بھی ہیں، طاقتیں بھی ہیں، عہدے اور منصب بھی ہیں، اس وقت حق بولنا اور حق پر ثابت قدم رہنا یہ اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی نشانی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اعلان کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر اس کا بیان فرماتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔
اس مشکل وقت میں بغیر ڈر اور خوف کے فرمایا میں تو اپنا چہرہ اس خدا کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ہے۔ اور پتہ ہے آیت کا اگلا حصہ ہمیں کیا سبق دے رہا ہے؟ وما انا من المشرکین، فرمایا میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یہ ستاروں کو پوجنا یہ تو شرک ہے، چاند کو پوجنا یہ تو شرک ہے، بتوں کی عبادت کرنا یہ تو شرک ہے۔ فرمایا میں تو مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ انشاءاللہ العزیز پھر اس موضوع کو اگلے جمعے آگے تسلسل کے ساتھ بڑھانے Thank you.